ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ابھی آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ترکیہ کے لیے امدادی سامان روانہ کر رہے ہیں. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے ترکیہ کی امداد کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے. اور ترکیہ اور شام میں ہر طرف غم اور دکھ کی داستان سامنے آئی. ملبے تلے کئی افراد اب بھی دبے ہیں جن کو بچانے کی کوشش بھی کی گئی. پاک فوج کی جانب سے دستہ بھی گیا جس کی جانب سے وہاں پر امدادی کام کیا جا رہا ہے آلریڈی. اور اب مزید امدادی سامان پاکستان کی جانب سے ترکیہ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ عمارتیں زمیں بوس ہوئیں, کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے تھے, جبکہ 19,000 افراد جاں بحق ہوئے, جبکہ 66,000 سے زائد افراد اب بھی زخمی بتائے جانے ہیں. پاکستان کی جانب سے بھی ترکیہ کی امداد کے لیے اس وقت ریسکیو کا سامان بھیجا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو ان کی جانب سے بریف بھی کیا جا رہا ہے اور ترکیہ بھیجا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے اس وقت سامان. ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد ہر طرف ہم نے تباہی کے مناظر بھی دیکھے اور پاکستان کی ریسکیو ٹیم نے وہاں پر جا کر 82 گھنٹے کے بعد 16 سال کے لڑکے کو ریسکیو بھی کیا, جبکہ پاکستانی ٹیم کی جانب سے 17 لاشیں بھی نکالی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے امدادی سامان بھی بھیجا جا رہا ہے. ترکیہ کی مدد کے لیے پاکستان پیش ہے. مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ترکیہ کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے. آر وائی کی اسکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں اور امدادی سامان جو ہے یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے. اور اس سے قبل بھی جو کئی پلینز ہیں PIA کے وہ یہ سامان فراہم کر چکے ہیں. وہاں پر جو بھی زلزلہ ہے, زلزلے کی وجہ سے وہاں پر جو بھی نقصانات ہیں, پاکستان ترکیے کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے. پاکستان ترکیے کا ساتھ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے ساتھ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ARY نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر ہے. اس وقت یہ ترکیے کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں, دیگر اسٹاف بھی وہاں پر موجود ہے. تو مجموعی طور پر 142 ٹن امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے. اور اوور آل اگر سچویشن کا آئیڈیا کیا جائے تو ترکیے میں جو اس وقت آفت ہے, ترکیے میں جو اس وقت زلزلہ ہے, زلزلے سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے تمام تر امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے. ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے اموات تقریباً 21,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اور ترکیے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17,674 اور زخمی 72,000 سے زائد ہیں. اور اسی طرح کی صورتحال شام میں بھی ہے. شام میں 3,377 افراد جان سے گئے ہیں جبکہ 52,000 سے زائد وہاں پر زخمی ہیں. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے مختلف ملکوں کی ریسکیو ٹیمز کا آپریشن بھی بحال جاری ہے. پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیے کے ساتھ کھڑا ہے اور امدادی سامان کی ترسیل کا کام اس وقت جاری ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور اسٹاف کی جانب سے اس سامان کے حوالے سے, اس امدادی سامان کے حوالے سے ان کو اوور آل بریفنگ دی جا رہی ہے کہ سامان بھجوانے کے لیے جو ہے وہاں پر اور مزید کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی, کس طریقے سے وہاں پر یہ سامان جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. تو اوور آل یہ امدادی سامان ترکیہ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, لاہور ایئرپورٹ کے مناظر ہیں. ترکیہ کا فوجی طیارہ امدادی سامان لینے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہے. مجموعی طور پر آپ کو بتائیں کہ 12 ٹن امدادی سامان PIA جہاز سے لاہور سے ترکیہ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف لاہور سے ترکیہ کے لیے روانہ کیے جانے والے سامان کے حوالے سے بریفنگ بھی دے رہے ہیں. اور ترکیہ کا فوجی طیارہ امدادی سامان لے جانے کے لیے اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہے. مجموعی طور پہ 142 ٹن امدادی سامان ترکیہ بھجوایا جا رہا ہے تاکہ ترک بہن بھائیوں کی مدد کی جا سکے. 40 ٹن سامان لے جانے کے لیے دوسرا طیارہ کل تک پہنچے گا. Karachi and Province of Sindh will send to. Ji sir, they will collecting at Sakkar sir, Sakkar sir, and then from Quetta, Taftan, and then they'll move across Iran and then to Turkey. It's all yours, and we will be at your beck and call, Excellency. And of course, it is very, very unprecedented situation and devastation not seen in the last 100 years. But inshallah, by the grace of God, Turkish people are very strong and brave, and under the leadership of President Tayyip Erdogan, I'm sure Turkey will come out of this difficult situation. But Pakistan and the nation is with you all the way, inshallah. Thank you very much.
تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے ہی گفتگو کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے سرکاری اور عوامی سطح پر جہاں اس زلزلے کے بعد فوری طور پر ترکی سے اظہار افسوس کیا گیا، وہیں حکومت کی جانب سے امدادی سرگرمیوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ریسکیو سامان اور ٹیمز بھجوانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں ARY نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر ہیں. اس وقت ترکی کے لیے امدادی سامان جو ہے وہ روانہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ترکی کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ ہی کھڑا ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں اوور آل وہاں پر جو سچویشن ہے تو وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے اموات تقریباً 21,000 سے تجاوز کر گئی ہیں. ترکی میں جاں بحق افراد کی تعداد جو ہے وہ 17,674 کے قریب ہے. اور اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں. ایک بہت ہی خوفناک اور بدترین زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ برادر ملک شام میں بھی زلزلے نے تباہی مچائی. اس وقت ترکی اور شام میں ہزاروں لوگ، ہمارے بزرگ بہنیں، بھائی اور بچے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ترکی اور شام میں ہمارے بھائی وہاں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک بچی وہ اپنے اس مالک کے فضل سے زندہ وہاں سے نکالی گئی. ایک اور بچہ اس نے ملبے کے نیچے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. لیکن اتنی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے شاید عصر حاضر میں کم ہی دیکھی ہوگی کہ جہاں پر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی بیٹی داغ مفارقت دے گئی اور اس طرح ہر طرف ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ ترکی کے عوام اپنے لیڈر میرے بھائی جناب صدر طیب اردوان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ان مشکل حالات سے ضرور نکلیں گے اور اسی طرح شام کے عوام بھی انشاءاللہ دلیری سے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ضرور اس سے نکلیں گے. اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جس دن یہ المناک واقعہ ہوا میں نے فوری طور پر اپنے بھائی صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے یہ گزارش کی کہ پاکستان کے عوام نہ صرف اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ جو خدمت ہمارے لائق ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس کو بجا لائیں گے بطور ایک بھائی کے، ایک مسلمان کے. اور ترکی اور پاکستان کے رشتے صدیوں سے جڑے ہوئے ہیں. خلافت موومنٹ سے بھی پہلے یہ بھائی چارہ جاری ہے اور پاکستان کبھی ترکی کو اس وقت ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ یاد کریں کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں جس نے 1 لاکھ افراد کو موت کی نیند سلایا اور ہر طرف تباہی تھی،
آپ یاد کریں 2010 میں جب بدترین سیلاب پاکستان میں آیا، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اور KPK کے علاقوں میں، تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان خود پاکستان تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ امینہ طیب اردوان بھی ساتھ تشریف لائیں اور ملینز آف ڈالرز کی امداد پاکستان کو دی. گاؤں کے گاؤں ہسپتال بنائے، فیلڈ ہاسپٹلز پہنچائے. میں کس بات کا ذکر کروں، اور ترکی کے عوام نے اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاکستان کے ساتھ رابطہ اس وقت تک قائم رکھا جب تک آخری آدمی اپنے گھر میں جا کے دوبارہ بحال نہیں ہوا. یہ ہے ترکی اور پاکستان کے تعلقات کی کہانی، جو کہ ایک خاندان کی کہانی ہے. آج میرے ساتھ ترکی کے کونسل جنرل امیر ازبے یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور حت المقدور جو کچھ بھی ہماری بساط میں ہے انشاءاللہ ہم ترکی کے عوام اپنے بھائیوں اور بہنوں کے قدموں میں نشاور کریں گے. جس دن یہ واقعہ ہوا اسی رات ہم نے پاکستان آرمی کی جو میڈیکل ٹیم، ریسرچ ٹیمز اسی رات وہاں پر روانہ کر دی گئیں. اس کے بعد ایئر برج قائم ہو چکا ہے جس کے ذریعے ریلیف گڈز اور خاص طور پر ونٹرائزڈ ٹینٹس یعنی خیمے جو کہ سردیوں میں، آپ کو علم ہے کہ وہاں پر شدید برف پڑ رہی ہے، شدید سردی ہے، اور وہاں پر خیموں کی اس وقت شدید ضرورت ہے جو کہ یعنی برف اور سردی سے وہاں پر عوام کو بچا سکیں. وہ ہم نے اس کی ترسیل شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر جہاز ہمارے یہ سامان لے کے دن رات آ جا رہے ہیں. آج اس وقت آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ترکی کا ان کی ایئر فورس کا جہاز ہے جو انہوں نے بھجوایا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کتنی شدید مشکلات اور ضروریات ہیں، کمبلوں کی، ان خیموں کی، اور گرم کپڑوں کی اور دوسری اشیاء کی. ابھی اس جہاز میں 20 ٹن یہ ونٹرائزڈ خیمے لاد کر یہ ابھی روانہ ہو جائے گا. ابھی آدھے پونے گھنٹے میں پاکستان ایئر فورس کا ایک اور جہاز یہاں پر آئے گا اور سامان لے کر ترکی روانہ ہوگا. آج PIA کی ایک 777 کا جہاز سامان کو 15 ٹن سامان لے کر ترکی روانہ ہو چکا ہے، اور آج 100 ٹن سامان NLC نیشنل لاجسٹکس جو سیل ہے ان کے ٹرکس آج لے کے وایا ایران ترکی جائیں گے، جس میں کمبل بھی ہیں، جس میں یہ ونٹرائزڈ یہ ٹینٹس بھی ہیں، اور دوسرا سامان اس میں جائے گا 100 ٹن کا. اس میں میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کمبل کے عطیات انہوں نے دیے ہیں جو کہ اس 100 ٹن کے اس کانوائے میں شامل ہوں گے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1122 کی ٹیم جو روانہ کی ترکی، اور دوسرا جو سامان ہے اس میں بھرپور یہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. آپ یاد کریں کہ جب یہاں پر سیلاب آیا تھا تو ہماری بہن محترمہ امینہ طیب اردوان نے نہ صرف استنبول، انقرہ اور کونیا اور دوسرے ترکی کے شہروں میں
باقاعدہ جا کر اپیل کی مخیر حضرات سے, کاروباری حضرات سے, وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور وسائل سے نوازا ہے, ان کو اپیل کی کہ وہ پاکستان کے اس وقت دکھی عوام کے لیے اپنے عطیات دیں. انہوں نے اپنا جو ہار ہے, وہ انہوں نے عطیے کے طور پر پاکستان کے دکھی عوام کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا. یہ ہے وہ دلی محبت اور یگانگت ترکی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ. آج ہمیں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, بھائی چارے اور دوستی, اور اس وقت جس طرح ایک خاندان ہوتا ہے اور دکھی خاندان کے افراد, جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے لیے پورا خاندان تڑپ رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہم نے آج اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کی ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے. میری کل پاکستان کے 4 وزرائے اعلیٰ سے فون پہ بات ہوئی اور ان کو میں نے گزارش کی کہ جس طرح NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی, جس کے سربراہ چیئرمین جنرل انعام حیدر یہاں کھڑے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, اور باقی میرے جو سیاسی ساتھی وہ دن رات محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ صوبوں کی لیڈرشپ ہے یا وفاق میں. تو انہوں نے عطیات وصول کرنے کے سینٹرز کھولے ہیں جو 13, جو کافی نہیں تھے. لہٰذا میں نے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے خود گزارش کی کہ وہ اپنے منصوبے میں ہر ضلع میں ایک سینٹر کھولیں, چاہے وہ PDMA ہو جو کہ صوبے کا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے, یا وہ ڈپٹی کمشنر کے حوالے کریں, اور وہاں پر عطیات چاہے وہ کیش میں ہوں چاہے وہ کائنڈ میں ہوں, یعنی کمبل, گرم کپڑے, لحاف, ٹینٹس جو بھی ہو, یا جو فوڈ آئٹمس جو بھی ہوں, ان کو وصول کر کے تو پھر وہ NDMA سے وہ رابطہ قائم کریں. جو کیش, جو پیسے عطیات ہیں روپوں میں, وہ میرے اکاؤنٹ میں, جو وزیر اعظم کا اکاؤنٹ ہے ترک عوام کی بحالی کے لیے, اس میں جمع ہو جائیں گے. اور جو کمبل, خیمے اور خوراک کی چیزیں, وہ NDMA جو ہے وہ ان جہازوں کے ذریعے یا ٹرک کے ذریعے انشاءاللہ وہ ترکی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے آج جمعہ کا مبارک دن ہے. میں نے کل جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں مفتی صاحب, ان کو میں نے کل فون پہ گزارش کی کہ وہ آج تمام مساجد میں, تمام جو مسالک کے مساجد ہیں, مکتبہ فکر, ان سب کو وہ اپیل کریں کہ آج مساجد میں ترکی کے عوام کے لیے, جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, شام میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کے لیے احسال ثواب, ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں, اور ساتھ عطیات کے لیے اپیل کریں. اور جو عطیہ وصول ہوں, اسی طرح جس طرح میں نے بھی بتایا, ڈپٹی کمشنرز یا PDMAs, وہ اگر کیش ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں, وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. جو اشیاء ہیں وہ NDMA کو پہنچ جائیں گی اور وہ آگے ترکی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے میں نے کل جو وزیر تعلیم ہیں رانا تنویر صاحب, ان کو گزارش کی, اور یہی بات میں نے وزرائے اعلیٰ سے بھی کہی کہ وہ ملک بھر کے وفاق میں اور صوبوں میں جو اسکول ہیں ان کے والدین کو گزارش کریں کہ وہ 10 روپے فی بچہ عطیہ دے اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو کالجز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, یا جو انجینئرنگ یا میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان سب کو ان کو 15 روپے یا 20 روپے کہ وہ عطیات دیں پر اسٹوڈنٹ. اس سے نہ صرف پوری قوم میں اخوت محبت کی ایک لہر دوڑے گی, بلکہ دنیا دیکھے گی کہ واقعی آج کل پاکستان مصیبت میں تھا, آپ سیلاب میں, ترکی کی امداد کے امدادی جہاز ان برادر ممالک میں سر فہرست تھے جو فوراً جو پاکستان امداد لے کے آئے,
چاہے بلوچستان کے لیے، چاہے سندھ کے لیے، چاہے کے پی کے لیے، چاہے پنجاب کی جنوبی اضلاع کے لیے. اور ترکی نے ایئر برج بنا دیا تھا اور دن رات ان کے جہاز سامان لے کے آ رہے تھے. میرے بھائی طیب اردوان ہر چوتھے دن مجھے فون کرتے تھے. ترکی کی ٹیمیں آئیں، میڈیکل ٹیمز آئیں، ریسرچ ٹیمز آئیں. انہوں نے پھر بے شمار انہوں نے اپنے فیلڈ ہاسپٹل بھجوائے. میں کیا کیا گنواؤں. پھر انہوں نے ٹرینز کے ذریعے 13 ٹرینیں آئیں سینکڑوں ٹن سامان لے کر. جہاز بھی بائی بیری جہاز بھی آیا تھا، بائی سی بھی ان کا سامان آیا. جی 3 دن پہلے پہنچا کراچی. جی تو یہ وہ اخوت اور محبت کا مثالی مظاہرہ ہے جو کہ دنیا میں ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے، ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. تو آج میری پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میری اپیل ہے، میری اپنے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سے اپیل ہے جو غرفہ تجارت، جو چیمبر آف کامرس وہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے عظیم صنعت کار تاجر، ان سے اپیل ہے، صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل ہے، تاجروں سے اپیل ہے، اور جو فلاحی ادارے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کا ہاتھ تھامیں کہ اس سے آپ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. یقیناً اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن جب دل دھڑک رہا ہو اور وقت قربانی مانگ رہا ہو تو پھر اظہار اور قربانی کے پھر جو جذبہ جو موجن ہوتا ہے دلوں میں، اس کی پھر ایک اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جتنی بھی اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کم ہوگا. اس کے لیے میں آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور دل کھول کر عطیات دیں. اس حوالے سے میں نے ایک وفاق کے لیول پر کمیٹی بنا دی ہے جس کے چیئرمین ہیں جناب احسن اقبال صاحب. پچھلے جو سیلاب آیا تھا اس میں بھی وہ چیئرمین تھے اور بڑی ارک ریزی سے انہوں نے کام کیا تھا، ان کی ٹیم نے کام کیا تھا، جن میں چیئرمین این ڈی اے میں شامل تھے جو اس وقت کو کمانڈر جو ملتان ہیں، اب ان کی جگہ جنرل انعام حیدر نے لے لی ہے. ساتھ ان کے دوسرے وزراء تھے ہماری وفاق کی حکومت کے، جس میں شہری رحمان صاحبہ تھیں، جس میں جناب ہمارے سردار ریاض صادق تھے، اور درجہ بدرجہ تمام ان لوگوں نے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے، پنجاب کی حکومت نے، کے پی سب نے اپنا ہاتھ بٹھایا، اے جے کے اور گلگت بلتستان نے. آج ترک بھائیوں اور بہنوں کی ہمیں ان کی مدد کو پہنچنا ہے. وہ ہم سے وہ کہیں گے نہیں، لیکن یہ اخوت اور محبت اور اظہار کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم بن کہیں بن سوال کیے ہم ان کی خدمت پہنچیں، جس کا دن رات اس وقت پوری قوم مظاہرہ کر رہی ہے. میں اپنا اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپہ سالار پاکستانی فوج کا، جنہوں نے ہماری ریسرچ ٹیم کے لیے اپنا فل فور انہوں نے ٹیم بھجوائی اور میڈیکل ٹیم بھجوائی. میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. ایئر فورس کے چیف کا میں شکر گزار ہوں، اپنے جہاز مہیا کر رہے ہیں. نیول چیف کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا جہاز انہوں نے آفر کیا ہے جو کہ 800 ٹن وزن کا سامان لے کر ترکی جائے گا ایک، اور ایک شام جائے گا. اسی طریقے سے میں صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں اور درجہ بر درجہ تمام اپنے ساتھیوں کا، حکومت کے اراکین کا اور تاجروں کا اور صنعت کاروں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایئرپورٹ کی جو انتظامیہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں. اور یہ ابھی یہ ایک لمبا سفر ہے. میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، ابھی تو چند دن گزرے ہیں، دیکھیے کہ ہر روز اموات بڑھ رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے چند سو تھے، آج 20,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اموات، دونوں ترکی میں اور وہاں پہ شام میں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اموات کم سے کم ہو، لیکن جو انسانی جو عقل یہ بتاتی ہے کہ تباہی بے تحاشا ہوئی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی کے لیے جو اس وقت جو ہم نے
جو سامان جو ڈسپیچ کر دیا ہے 434 جو ہم نے بھیجے ہیں یہ 32 ٹن بھیجا ہے ہم نے سامان ونٹرائز ٹینٹس کا جو سنگل پلائی کے جو ٹینٹس ہیں یہ اتنے زیادہ کام نہیں کریں گے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سنگل پلائی کا ٹینٹ کام نہیں کرے گا خیمہ وہ ونٹرائز ہونا چاہیے وہ ہم نے 4 ٹن بھیجے ہیں 5 ٹن ہم نے اپنا یہ بلینکٹس بھیجے ہیں ڈرائی راشن بھیجا ہے اور اس طرح یہ ہم نے یعنی حکومت پاکستان نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا 10 ارب روپے کا جو کہ سامان خرید کر انڈیا میں وہ بھجوائے گا اور صوبے جو ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اسی طرح مخیر حضرات اس طرح تاجر حضرات صنعت کار وہ اپنا حصہ ڈالیں گے لیکن وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے جو سامان خرید کر جس میں خیمے ہیں جس میں کمبل ہیں جس میں خوراک ہے جس میں کپڑے اور مہربانی کر کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے نہیں بھجوانے. دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں. قرآن کریم کی آپ آیت پڑھ لیں حکم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا نبی کریم کی اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں کہ وہی چیز تجویز کرو اپنے بھائی کے لیے جو خود استعمال کرتے ہو. لہٰذا کوئی وہاں پر سیکنڈ ہینڈ کپڑا نہ لے وہ نہ کوئی وہاں پر ایکسیپٹ کرے گا نہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. جو چاہے ایک چیز دیں لیکن نئی چیز دیں تاکہ وہ ترک بھائی اور بہن دیکھ کر خوش ہوں اور آپ کے لیے دعا کریں دل سے دعا کریں. تو یہ ہم سامان جو ہے انشاءاللہ ہم نے جو بنایا ہے 1486 ٹن ہم بھیجیں گے تو ترکی اور اسی طرح ہم اپنے شام بھی ہم 1486 ٹن بحری جہاز سے ہم یعنی ٹرکوں کے ذریعے اور ہوائی جہازوں کے ذریعے یہ سامان جائیں گے. اور اب اس کے علاوہ جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو عطیات دیں گے وہ اس کے اوور اینڈ ابو اس کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں نہ صرف آپ ان کے لیے دعا کریں گے 22 کروڑ عوام کے دل مغموم ہیں بلکہ آپ ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے کروڑ نہیں بلکہ اربوں روپے کے عطیات ترک بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے آپ بھیجیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی معاونت کا اور میں اپنے کاؤنسل جو ترکی کے ہیں ان کے ذریعے جناب طیب اردوان صاحب کو اور ترکی کے کروڑوں عوام بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ مائیں بہنیں بزرگ والدین اساتذہ ٹیچرز ایک مزدور ایک دکاندار ایک ریڈی فروش کاروباری حکومت سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. فکر نہ کریں یہ مصیبت کی گھڑی گزر جائے گی. پاکستان ترکی دوستی زندہ باد. یہ ذرا ایک بات Your Excellency, it is very difficult to describe with words the extent of the calamity that has hit Turkey in the shape of earthquake. I would like also to reiterate that the affection between the peoples of Turkey and Pakistan is very strong. Our bilateral relations have deep-rooted historical background. Our solidarity is unique and special. As a requirement of these strong ties, we would like to see each other next to us during difficult times when there is a need. Today we witness another occasion for showing the true friendship between our countries. On behalf of the Turkish people and the Turkish government, we are deeply thankful to Your Excellency for the solidarity of the people of Pakistan and government of Pakistan regarding the deadly earthquake disaster in Turkey. The prayers, condolences, message of solidarity and relief efforts of Pakistani brothers and sisters during these difficult times are invaluable for us in relieving the wounds of the tragedy. So we are again, I would like to express one more time again that we are grateful for your support for this time. Thank you.